بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں ایک کلپ ہے نسبتاً طویل جو آج کل بہت دیکھی جا رہی ہے، جس میں دو حضرات، ایک کنونشنل ایک مسلمان عالم ہیں اور ایک وہ صاحب ہیں کہ جن کو عام طور پر جس مسلمانوں کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو قرآنسٹ کہا جاتا ہے، جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دین کی تمام معلومات قرآن سے حاصل ہونی چاہیے۔ ان کے درمیان جو ڈیبیٹ ہے اس میں ایک معاملے پر تو میں پہلے تبصرہ کر چکا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے تھے۔ اس میں انہوں نے ایک اور بات بڑی شد و مت سے کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انہوں نے جو ان کے مد مقابل گفتگو کرنے کے لیے عالم آئے تھے ان سے اس کا تقاضا کیا کہ وہ یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں یہ کہاں لکھا ہے کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ صاحب جو بات بیان کر رہے ہیں ان کے پیش نظر ایک اصول ہے کہ جس کو وہ مانتے ہیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ سارے کا سارا دینی علم قرآن ہی میں موجود ہے، اور شاید وہ اس کی دلیل سورہ انعام جو 6 نمبر سورہ ہے اس کی آیت نمبر 154 اور 155 میں ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تورات کے بارے میں بھی بیان فرمایا اور پھر قرآن کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس میں تفصیلا لکل شیء ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے۔ چنانچہ وہ اس آیت کے ظاہری الفاظ سے یہ نقطہ نظر قائم کرتے ہیں کہ ہر طرح کی معلومات قرآن مجید ہی میں ہونی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے اس میں یہ چیز امپلائیڈ ہے کہ قرآن میں ہر طرح کی اہم دینی ہدایت اور رہنمائی کے جو اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا مطلوب تھی، اس کی ضرورت تھی، قرآن نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ یہ بات کہ قرآن میں ساری مذہبی معلومات ہے اور اس کے علاوہ کوئی دینی معلومات قبول نہیں کی جائے گی، یہ قرآن کا قطعاً دعویٰ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو یہ بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ نماز کے جس کو قرآن بار بار قائم کرنے کے لیے ہدایت دے رہا ہے وہ کیسے پڑھی جائے، جبکہ قرآن نے یہ بات بیان کر دی ہے سورہ نور میں کہ مسلمانوں پر مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے کہ جو ان کو پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، یہ قرآن میں ذکر ہے، لیکن یہ نمازیں کیا ہیں ان کی تفصیل قرآن نہیں بیان کرتا۔ قرآن مجید کا اپنے بارے میں تو دعویٰ یہ ہے کہ یہ الفرقان ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب ہے، اور پچھلی کتابوں کے معاملے میں اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ مہیمنن علیہ ہے، یعنی یہ ان کے اوپر نگران ہے۔ یہ بات سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 48 میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ قرآن نے دنیا جہان کی دینی معلومات نہ بیان کی ہے، نہ اس پر تبصرہ کیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ یہودیت اور عیسائیت کے بارے میں بھی قرآن کا تبصرہ انہی آراء تک محدود ہے کہ جو ان لوگوں کی اوپینینز آراء تھیں کہ جو یثرب میں اور اس جزیرہ نما عرب میں اس زمانے میں لوگ موجود تھے۔ مثال کے طور پر ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ قرآن میں تثلیث ٹرینٹی پر تنقید ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس بات پر تنقید ہے کہ مسیحی لوگ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس بات کی بھی تصحیح کی ہے کہ یہ بات تورات میں ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ قرآن نے اس کو ایک بالواسطہ طریقے سے سورہ قاف میں سورہ نمبر 50 آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تھکان نہیں ہوئی۔ لیکن قرآن میں مثال کے طور پر مسیحیت کا یہ نظریہ عقیدہ کہ مسیح علیہ السلام ان کے ماننے والوں، ان پر ایمان رکھنے والوں کے گناہوں کا کفارہ بن کر اللہ کی راہ میں قربان ہوئے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ایسا غلط نظریہ تھا کہ جس کی تردید ہونی چاہیے تھی، لیکن قرآن کے بیان کردہ اصولوں کی روشنی میں تو ہم اس کی تردید کر سکتے ہیں، مگر قرآن میں کوئی براہ راست بات ایسی بیان ہوئی ہے کہ جس میں کہ ہم باقاعدہ بتا سکیں کہ قرآن نے اس نظریے کو کنڈیم کیا ہے، یہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ بات غلط ہوتی کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، جو کہ ایک مشہور بات ہے، تو قرآن مجید کو اس کی باقاعدہ
وضاحت اور تردید کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ جو لوگ وہاں موجود تھے یثرب میں بھی، وہ لوگ بھی اس کو مانتے تھے اور دنیا جہان کے لوگ اس کو مانتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو اگر اس حقیقت کو واضح کرنا تھا تو وہ اس کو واضح کرتا۔ قرآن نے یہ قطعاً دعویٰ نہیں کیا ہے کہ وہ جو بات بیان کر رہا ہے دین کی حقیقت، دین کی معلومات، دین کے بارے میں تمام انفارمیشن بس وہی ہے، بلکہ قرآن مجید تو جو کچھ پہلے سے موجود ہے اس کو مان کر آگے چلتا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن نے جب مختلف پیغمبروں کا ذکر کیا تو ان کے بارے میں بھی بس ان کا نام لے کر اور ان بستیوں کا ذکر کر کے نام لے کر بس بیان کر دیا کہ جن کا تذکرہ، جن کی تفصیلات پہلے سے موجود تھیں۔ تو قرآن کے بارے میں جب لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اس میں ساری کی ساری معلومات دینی اسی میں موجود ہے اور اس کے علاوہ کہیں اور سے نہیں مل سکتی، تب ان سے وہ غلطی ہوتی ہے کہ جو ہمارے ان بھائی سے ہوئی کہ جنہوں نے کہ بہت ہی اعتماد کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب نہیں۔